دوستوں، آج ماہ سفر کی 22 تاریخ بدھ کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ سفر کے چوتھے بدھ کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 22 تاریخ بدھ کا دن ہے۔ پورا سال ماہ سفر کے چوتھے بدھ کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے۔ یہ ماہ سفر کی 22 تاریخ ہے، بدھ کا دن ہے جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اس دن کا میں نے ایک دن گن کر انتظار کیا ہے، کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ سفر کی 22 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ سفر کا یہ مہینہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ بہت سے لوگ اس مہینے کو نحوست والا مہینہ کہتے ہیں۔ زمانہ جہالیت کے لوگ اس مہینے کو برا سمجھتے تھے۔ وہ لوگ تو اس مہینے میں نہ کاروبار کرتے تھے، نہ شادی بیاہ کرتے تھے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینہ اللہ کا ہے، یہ بھی تمام مہینوں کی ہی طرح اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے میں ہر کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہو تو آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ آپ شادی کرنا چاہتے ہو، آپ شادی بھی کر سکتے ہو۔ یہ مہینہ بھی افضلیت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کریں، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک احادیث مبارکہ ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ تو آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ سفر کی 22 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ سفر کے بدھ کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جاتا اور بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ سفر کی 22 تاریخ بدھ کے دن کو لاپرواہی سے مت گزار دینا۔ دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر اگر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ سفر کے بدھ کے دن آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا تو پھر پورے سال کے نصیب کو چمکا لوگے، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولیوں میں ڈال دی جائیں گی۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ سفر کی 22 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ ماہ سفر کی 22 تاریخ بدھ کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں نا، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔
اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ سفر کی 22 تاریخ بدھ کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ سفر کی 22 تاریخ بدھ کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 22 تاریخ بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر پر ہے، چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ سفر کی 22 تاریخ بدھ کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ وظیفہ جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آج کی رات، آج کا دن اتنا افضل ہے کہ آپ لوگ اگر اللہ پاک کی ذات سے نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں تو آج آپ لوگ لکھوا سکتے ہیں۔ اللہ والوں، آج کا دن اتنا برکت والا ہے کہ رحمتیں برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر منگتا بھیکاری فقیر بن کر آج ماہ سفر کی 22 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہو وہ کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفہ پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا پورے سال کے فائدے اٹھاتا ہے، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج آپ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ سفر کی 22 تاریخ بدھ کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے
چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ دوستو، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ سفر کی 22 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ماہ سفر کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی، رحمتیں، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج ماہ سفر کی 22 تاریخ بدھ کا دن ہے، مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 22 تاریخ بدھ کے دن کا جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی خاص اور بہت ہی مستند عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کر لیتا ہے۔ آج اگر انسان اس بات کو سمجھ جائے کہ اللہ پاک کن چیزوں سے راضی ہو جاتا ہے تو یقین کریں ہم لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ سے اپنی ہر بات منوانا بہت آسان ہے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمارے پڑھنے میں، ہمارے سننے میں، ہمارے اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر عمل کرنے میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت ایک فرشتے کو ہمارے برابر میں تعینات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میرے بندے کے منہ سے غلط بھی نکل رہا ہے لیکن تو لکھے گا صحیح ہی۔ اللہ والوں، رب کو منانا اتنا آسان ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا خاص ہے، اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ پاک راضی ہو جائے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جو مانگتا ہے میں اس کی جھولیاں بھر دیتا ہوں، جو مانگتا ہے میں اسے مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دیتا ہوں۔ یہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ کلمات ہیں، اس پر کلمہ طیبہ کی بنیاد ہے۔ اللہ فرماتا ہے دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے، مومن بندہ بننے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا پڑتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہیں سے مومن کی بنیاد شروع ہوتی ہے، یہیں سے اسلام کی پہچان شروع ہوتی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے یہ دنیا کی تخلیق کی گئی۔ یہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، پانی، مٹی، دریا، سمندر، سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد بنائے گئے۔ اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تبلیغ کے لیے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ اللہ نے آدم سے لے کر آج تک جتنی بھی نبی، انسان آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تبلیغ کی۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبروں کو اس دنیا پر نازل فرمایا، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آج جس طرح ہم تک اللہ کے نیک بندوں نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے اس کلمے کو پہنچایا ہے، آج ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اس کلمہ طیبہ کی جتنی ہو سکے تبلیغ کریں۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، ترتیب کیا ہے، وہ ذرا ملاحظہ کر لیں۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیساوی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آپ چاہے تو
اس عمل اس وظیفے کو کسی بھی آپ لوگ حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ قرض دار ہیں، قرض سے مکمل نجات چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، اس عمل کو آپ لوگ کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جون سا عمل کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جون سا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ ایک کلمہ شریف کا ہے۔ کلمہ شریف سے مراد یہ کہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح وہ کلام ہے جسے پڑھنے والا سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی ہو تو اللہ بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ ذکر الہی ہے جسے پڑھتے ہی غیب سے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا کر رزق اور دولت رکھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے کمالات کو، اللہ رب العزت کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ مغرب کی نماز کے بعد اس ایک تسبیح کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے۔ اللہ کی قسم، جو مانگو گے مل جائے گا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یاد رکھیے گا، جب آپ ذکر الہی کریں، جب آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو منانا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں تو ذکر کریں، آنکھوں کو بند کر کے کریں، دیوان گو کی طرح کریں، کیونکہ یہ ذکر اللہ کا لاڈلا بنا دیتا ہے۔ یہ ذکر اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور اللہ سے اپنی ہر بات کو منوا کر چھوڑتا ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، کندھے پر نظر مارتے چلے جائیں۔ جیسے ہی آپ یہ کلمہ طیبہ پڑھتے چلے جائیں گے تو اپنی آنکھوں کو اپنے سیدھے ہاتھ کے کندھوں کی طرف رکھیں جہاں پر کرامت کاتبین بیٹھتے ہیں۔ آپ کی ایک تسبیح مکمل نہیں ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایک تسبیح ختم نہیں ہوتی، آپ کے دل کو تسکین ہو جاتی ہے کہ آپ کے تمام بگڑے کام سنور گئے ہیں، آپ کے بیڑا پار ہو چکا ہے، آپ کی مشکلات حل ہو گئی ہیں، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل گئے ہیں۔ آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ 100 بار پڑھنی ہے۔ 100 کا مطلب ہے نہ کم پڑھنی ہے نہ زیادہ پڑھنی ہے۔ ہو سکے تو کاؤنٹر تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ چلتی ہے، جو انگلی پر پہنی جاتی ہے، اس تسبیح کا استعمال کریں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کتنے نمبر پڑھ لیے ہیں۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھی جائے۔ یہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی۔ لیکن ایک تسبیح پڑھتے دوران دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے چلے جانا، جو چاہیے مانگ لینا۔ اللہ کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا، اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ سے وہ فریاد کرنی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ساری عمر نہ مل سکے گی۔ آج ایک تسبیح پڑھتے ہی نیا گھر مانگو گے، گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے، گاڑی ملے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے ہر شے خود چل کر آئے گی۔ اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ ذکر الہی ہے جس کے بغیر کوئی بھی دار اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے بغیر کوئی بھی اللہ کا لاڈلا بن ہی نہیں سکتا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کو 100 بار پڑھ کر آپ لوگوں نے مکمل کرنا ہے۔ اس ایک تسبیح سے آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔
اب آپ نے ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اور آج ہر کوئی سب سے پہلے محتاجگی سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ محتاجگی انسان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اور آج محتاجگی سے نجات کے لیے آپ نے اسم مبارک یا حیو یا قیوم کو دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم یہ وہ اسم مبارک ہے جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے والا اگر من پسند نوکری مانگتا ہے تو اللہ دے کر اٹھاتا ہے، اگر کوئی شادی کے لیے پڑھتا ہے تو شادی کے جلد اسباب ہو جاتے ہیں، اگر کوئی نوکری کے لیے پڑھتا ہے، وہ نوکری جس کے لیے آپ نے بڑی تسبیحات کی ہوں، وظائف کی ہوں، ٹھوکریں کھائی ہوں، بڑی بڑی سفارشیں کی ہوں، آج یہ یا حیو یا قیوم پڑھتے ہی وہ نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اللہ غیب سے رزق اور دولت کی برسات فرما دے گا۔ آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک اسم مبارک یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ان ناموں میں سب سے طاقتور اسم اعظم کون سا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کے تمام نام طاقتور اور مجرب ہیں۔ صحابہ کرام نے تحقیق شروع کر دی اور فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر نام کے فائدے لیے، لیکن یا حیو یا قیوم ایک ایسا طاقتور اسم اعظم ہے، ایک ایسا مجرب اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد کبھی کسی حاجت سے محرومی نہیں رہتی۔ جو کوئی بے بس ہو چکا ہے، بند گلی میں جا چکا ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، جن کی کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، بنے بنے کام خراب ہو جاتے ہیں، جن کے گھر میں مشکلاتوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اللہ والوں آج اس اسم مبارک کو دوسرے نمبر پہ آپ لوگ پڑھ کر تو دیکھو، یا حیو یا قیوم کو پڑھ کر تو دیکھو، اور پڑھنا بھی صرف اور صرف 11 بار ہے۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، صرف اور صرف 11 بار پڑھو۔ کتنا کوئی وقت لگ جائے گا یا حیو یا قیوم پڑھنے میں؟ اللہ والوں بہت زیادہ ہوا تو آپ لوگوں کا اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنے میں 3 منٹ لگیں گے، یا 2-2.5 منٹ کے اندر یہ عمل مکمل آپ کا آرام سے ہو جائے گا۔ یا حیو یا قیوم صرف 11 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی تمام ناممکن خواہشات ممکن ہو جائیں گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یہ آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، آپ کے نصیب کے بنتالوں کو کھول سکتا ہے، آپ کی زندگی سے بیماریوں کو، پریشانیوں کو جڑ سے اکھاڑ سکتا ہے۔ صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار، صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور پڑھتے دوران انتہائی عاجزی، انکساری اور نیک بندہ، پرہیزگار بندہ بن کر آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اپنے خاص مقصد کی آپ لوگ یقین دہانی کریں اور اس کو یاد کریں کہ میرا مقصد کیا ہے، اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ والوں یہ اتنا خاص، اتنا مجرب عمل ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس خاص عمل کو پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوتی چلی جائے گی۔ اب یا حیو یا قیوم 11 بار پڑھ لیا، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، اور سورۃ الفاتحہ شریف کی بھی ایک آیت ہے جسے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس کے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، جو کہتا ہے کہ گھر سے بے سکونی، بے برکتی ختم نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ ہم لاچار ہیں، مجبور ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے شکر کرنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں۔ آپ لوگ اگر اس حال میں بھی جو قرآنی الفاظ ہیں الحمدللہ علی کل حال، اس پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگ الحمدللہ رب العالمین کا عمل کرتے ہیں، تو یہ شکر میں آتا ہے کہ اول تو محنت آپ کر رہے ہیں، لیکن توفیق رب کی طرف سے آ رہی ہے، تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ میرے مولا یہ تیری ہی دی ہوئی توفیق ہے،
ورنہ اگر تیری توفیق نہیں ہوتی تو کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے، کتنے لوگ ہیں جو وظائف نہیں پڑھ رہے، کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ ہی نہیں ہوتا، قرآن سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ یہ کتنے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ پر یہ فضل کرا ہے کہ آج آپ لوگ اس عمل کو پڑھ رہے ہیں۔ صرف 7 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھیں گے، صرف یہ ایک آیت پڑھنی ہے، پوری سورت پڑھنا چاہیں تو پوری بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد چوتھا اور آخری عمل، یہ عمل بہت خاص ہے۔ الف لام میم اور یا رحمانو، مطلب الف لام میم یا رحمانو یہ ایک بار ہو گیا، الف لام میم یا رحمانو یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے صرف 11 بار آپ لوگ پڑھ لیں، یہ عمل آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، جتنی بار 3 بار 7 11 جتنی بار آپ نے پڑھا تھا درود ابراہیمی اتنی باری دوبارہ پڑھ لیں، یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کرنا شروع کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ پاک یہ عمل کرنے کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے، اور آپ سب لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔